الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو ہم نے کیا کیا پڑھ لیا ہے؟ اصول دین پڑھ لی ہیں، اصول دین میں سارے پڑھ لیے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اس کے بعد علم اخلاق بھی پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے فروعات دین، فروعات دین میں سب سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ نماز، ٹھیک ہے نا؟ نماز کے واجبات، کس چیز سے نماز حرام ہوتی ہے، اس کی شرط، وضو، اور اس کے علاوہ کون کون سی واجب نمازیں ہیں، کون کون سی مستحب۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نماز کے بعد دوسرا ہے روزہ۔ یہ واجب ہے، جتنے بھی فروعات دین ہیں، ایسا نہیں ہے، جتنے بھی فروعات دین، فرو کا لفظ مطلب کیا ہوتا ہے؟ فر، فر معنی ہوتا ہے شاخ، یعنی بنیاد اس کی جڑ اور وہ بیس ہوتی ہے، اور شاخیں اس کی فروعات ہوتی ہیں۔ یعنی یہ اصول دین ہے، یہ عقائد، یہ اصل بنیاد ہے۔ آپ کے تمام جو اعمال ہیں اس کی بنیاد آپ کے عقائد ہیں۔ تو فروعات دین میں آج ہے روزہ۔ روزہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فجر سے لے کر مغرب تک، فجر سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا جس سے روزہ باطل ہو جائے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ کس سے باطل ہوتا ہے۔ وقت کا پتہ چل گیا فجر سے لے کر مغرب تک، تو وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اس کو کہتے ہیں مبطلات وضو یا مبطلات روزہ، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ ہمیں تو صرف ایک ہی پتہ ہے، وہ ہے کھانا پینا، یہی پتہ ہے نا؟ کوئی بھی چیز کھائیں گے یا آپ پئیں گے تو اس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بنیادی بات یاد رکھنی ہے کہ غلطی سے انسان جو بھول کے کھا پی بیٹھتا ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی جان بوجھ کر کھانا پینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کوئی بھی جنسی فعل جس سے اسلام نے روکا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، معصوم ہستیوں پر ان کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ روزے کے اندر انسان کہ جی پیغمبر خدا نے فرمایا ہے، اپنے مقصد کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا یہ کام کرو، حالانکہ ایسی کوئی حدیث ہی نہ ہو، امام نے فرمایا ہی نہ ہو یا پیغمبر خدا نے فرمایا ہی نہ ہو، تو ایک جھوٹی نسبت دینا، چاہے پیغمبر خدا ہیں چاہے ائمہ اطہار ہیں، ان کی طرف جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کھانا پینا ہے اسی طرح ہے بالکل بھی۔ اس کے علاوہ کس سے باطل ہوتا ہے؟ غبار یا دھواں، یہ انسان کے حلق سے آگے چلا جائے، حلق تک پہنچ جائے۔ جیسے انسان بائک پہ جا رہا ہے، آگے پیچھے موٹر سائیکل سنگچی رکشے دھواں چھوڑا ہے، وہ آپ کے حلق تک پہنچ گیا، چاہے وہ دھواں ہے چاہے وہ غبار ہے، کیونکہ کھانا پینا صرف جو ہم جائز چیزیں کھاتے پیتے وہ نہیں ہیں، کوئی بھی چیز، دھواں ہے، مٹی ہے، کوئی بھی چیز آپ کے حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک حقنہ کرانا ہوتا ہے، وہ دوائی کا طریقہ ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے سر کو پانی میں ڈبونا۔ اب یہ بھی عام لوگوں کو نہیں پتہ۔ عام لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ مثلا آپ نہر میں جاتے ہیں یا نہانے جاتے ہیں تو چھلانگ ماریں، پورے کا پورا سر بدن سمیت پانی کے اندر چلا جائے، عام لوگوں کو یہی پتہ ہے۔ لیکن بالٹی ہے، اس میں اگر آپ سر ڈبو دیں گے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جتنا اس کا گناہ ہے اتنا ہی اس کا گناہ ہے۔ تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ یاد رکھا کریں، کیونکہ یہ واجبات ہیں، ان سے بچنا واجب اور لازم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ان کے ساتھ کیا چیز ضروری ہے روزہ رکھنے میں؟
ایک ہوتی ہے نیت، شرط، یوں سمجھیے یہ اس کی شرائط ہے۔ اور نیت کے بارے میں پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ آپ یہاں سے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، آپ یہاں سے چل پڑے ہیں مسجد میں جانے کے لیے، تو اب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہاں جا کے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں فجر کی نماز 2 رکعت پڑھتا ہوں، واجب قربت نہیں ڈالا، نہیں، بس نیت ہوگی۔ اسی طرح رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی ہے نا کہ صبح روزہ رکھنا ہے، ہوتی ہے نا، تو وہ نیت اتنی کافی ہے۔ یہ نیت جو ہے یہ شرط ہے، کیونکہ اس میں جزئی چھوٹے مسائل بہت زیادہ ہیں، کہ مثلا ایک بندے نے سفر پہ جانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے صبح سفر پہ جانا ہے، تو وہ نیت نہیں کرتا، ظاہر نیت نہیں ہوتی، اس نے سفر پہ جو جانا ہے تو وہ صبح سفر پہ نہیں جا سکتا۔ اب کیا کرے؟ 10-11 بجے جانا تھا، 10-11 بجے تک وہ نہیں جا سکا، اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پھر وہ نیت کر لے گا، یعنی اب میرا روزہ ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ اس طرح اور بہت زیادہ ہیں اس میں۔ دوسری شرط ہے انسان کی صحت، یعنی انسان صحت مند ہو، بیماری میں روزہ نہیں ہوتا۔ اب یہ پتہ کیسے لگے گا؟ ایک تو واضح بیمار ہوتا ہے نا، شدید بخار ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کو اور بہت ساری بیماریاں، یرکان ہوئی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی چوٹ لگی ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ دوسری یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اتنا سمجھدار ہو کہ انسان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، وومٹنگ ہے، موشن لگے ہوئے ہیں، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا کیونکہ دوائی لینا ضروری ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر بیماری میں اب ایک اور ہوتا ہے کہ آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اکثر لوگ مثلا درد شروع ہوگی، گردے میں پین شروع ہوگی شدید، اب وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے کہ نہیں لگوا سکتا؟ روزے میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ کون سا؟ یہ پین کلر وغیرہ۔ جو منع ہے وہ طاقت کے انجیکشن منع ہے، طاقت کے جو انجیکشن ہیں ٹیکے وہ انسان نہیں لگوا سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک بعض لوگوں کا ناک بند ہو جاتا ہے، سپرے ہوتا ہے، وہ سپرے کرتے ہیں تو وہ حلق میں آ جاتا ہے پانی، اگر وہ حلق میں آ جائے تو پھر اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلق تک کوئی چیز نہیں پہنچانی۔ بعض جو خواتین پکاتی ہیں، سالن وغیرہ پکاتی ہیں، تو وہ چکھ لیتی ہیں، اس کو چکھا فوراً تھوک پھینک دیا تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ حلق تک نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ صحت کی حالت میں روزہ ہے، اگر صحت نہیں، بیمار ہے تو روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان سفر میں ہے تو سفر میں بھی روزہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے کسی دوسرے علاقے میں جانا ہے، بلا وجہ سفر نہیں کرنا کہ روزے ہیں اور آپ کہیں جی کل میں نے دوست کو ملنے جانا ہے گجرانوالہ، ایسے ہی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو سفر میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، روزہ نہیں ہوگا، تو یہ روزہ اس طرح چھوڑنا صحیح نہیں ہے، سفر ہی صحیح نہیں ہے۔ سفر جو مجبوری کی حالت میں ہو، جیسے کاروبار کے لیے ہوتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہوتا ہے، تو اس سفر میں جب آپ جائیں گے تو سفر میں روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، دن میں 2-3 چکر دوسرے شہروں کے لگاتے ہیں، گاڑی میں ادھر گیا چھوڑ کے سواریاں ادھر سے ادھر، پھر ادھر سے ادھر، اس کو کہتے ہیں کثیر السفر، یعنی جس کا سفر تواتر سے ہوتا ہے، ریگولر بیسس پہ، وہ سفر میں روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ عام لوگ جو ہیں وہ سفر میں روزہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، بلا وجہ سفر بھی نہیں کرنا۔ یہ ہو گیا کیا؟ روزہ۔ اب تو یہ پتہ لگ گیا کہ ان چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن ان شرائط کا بھی خیال رکھنا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر روزہ انسان توڑ دیتا ہے تو اس کا قضا اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کوئی بتائے گا قضا کیا ہوتی ہے اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، قضا کا لفظی معنی ہوتا ہے نا، یہ بعد میں، جیسے نماز قضا ہو گئی، انسان بھول گئی یا غلطی سے، تو بعد میں اس کی دوبارہ اس کو انجام دے گا۔ کفارہ ہوتا ہے توڑنے کا، یعنی آپ نے روزہ توڑ دیا ہے، اب اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں قضا کیا ہے، کفارہ کیا ہے۔ قضا ہوتی ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے یا انسان سفر میں، یہی ہم نے پڑھا ہے نا، انسان بیمار ہوا ہے تو روزہ چھوڑ دیا ہے، اسلام نے کہا روزہ چھوڑ دیں۔ سفر کیا ہے تو اسلام نے کہا روزہ نہ رکھیں۔
تو وہ بعد میں وہ انسان بیمار انسان جب صحت مند ہو جائے گا یا روزوں کے بعد جو سفر سے واپس آ جائے گا تو وہ قضا کرے گا ایک روزے کی ایک ہی. 5 روزے چھوڑے ہیں تو 5 ہی رکھے گا, 10 چھوڑے ہیں تو 10 ہی رکھے گا. کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں. انسان نے روزہ توڑ دیا, جان بوجھ کے کھا پی لیا, جان بوجھ کے, جو دوسرے ہیں جس سے باطل ہو جاتا ہے جان بوجھ کے. ہاں ایک چیز بھول گیا تھا, الٹی کرنا. کیا کرنے سے جان بوجھ کے اگر آپ الٹی کریں گے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر ویسے آ جائے الٹی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا. اب جان بوجھ کے الٹی کر دی ہے, روزہ توڑ دیا جان بوجھ کے, تو اس کا کفارہ ہوگا. کفارے 3 میں سے ایک ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے 60 روزے, دوسرا یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا, 60 فقیر کو کھانا کھلانا, اور تیسرا ایک غلام آزاد کرانا. ٹھیک ہے نا, یاد رکھیں 3 کفارے ہیں روزہ توڑنے کے. اگر روزہ توڑ دیا, روزے ختم ہوئے ہیں, اب آپ یا ان تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے. یا تو آپ 60 روزے رکھیں گے, اور اس میں بھی شرط ہوتی ہے کہ 31 روزے لگاتار, 31 لگاتار رکھیں گے. اس کے بعد آپ 2 دن چھوڑ کے, 1 دن چھوڑ کے, 5 دن چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں, لیکن پہلے اکٹھے رکھنے ہیں 31, اور ٹوٹل آپ نے 60 روزے رکھنے. اگر آپ 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلانا. ہاں بتا رہا ہوں نا, تو 60 روزے رکھے گا. فقیر ہے کیوں نہیں رکھے گا, کفارہ تو دینا پڑتا ہے. وہ بتاتا ہوں آگے. اب یہ جو کھانا کھلانا ہے اس کی مقدار ایک معین بھی ہے. ایک عربی میں کہتے ہیں مد طعام کھانا, یہ ہوتا ہے 700 گرام گندم جو ہے, یہ بھی فقیر کو دے سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک وکیل مقرر کرے گا, وہ اس کو دے گا. تو یہ ایک مد طعام یعنی ایک بندے کا 700 گرام گندم کے برابر اس کو دے گا. تو 60 فقیروں کو کھانا کھلائے, یا پھر انتظار کرے جب اس کے پاس پیسے آ جائیں. وگرنہ یہ کام ظاہر ہے انسان اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تاکہ یہ مشکل کام سے ڈر کے وہ روزہ توڑے نا. تیسرا ہوتا ہے غلام آزاد کرنا. غلام آج کل تو بہت کم ہی ہے, ایسے ہی ہے نا, پرانے زمانے میں ہوتے تھے. ایک شرط ہے, چلیں وہ بھی یاد رکھ لیں, کہ جو روزہ توڑنا ہے, دیکھیں کھانا پینا منع ہے, آپ نے کھانا پینا کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ جو کھانا پینا ہے یہ ویسے جائز ہے کہ حرام ہے؟ ویسے تو جائز ہے نا, کھانا پینا ویسے جائز ہے. اس جائز چیز کو روزے میں ہم روکتے ہیں. لیکن ایک شخص روزہ رکھا ہے, اس نے شراب پی لی, کتنے گناہ کیے؟ 2. ایک تو کھایا پیا روزہ توڑا, اور دوسرا حرام چیز استعمال کی. ایسی صورت میں یہ تینوں کفارے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا.